آج میں آپ کو اپنے ایم کیٹ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تھوڑی سی پینفل بھی ہے کیونکہ اس میں میرے جو فیلئرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. خیر میں نے ان سے سیکھا بھی. تو 2017 کی بات ہے جب میں نے میٹرک پاس کی، اور صرف پاس نہیں کی، ٹاپ کی اپنے علاقے میں. 1073 آؤٹ آف 1100 مارکس تھے، 97%. تو پیرنٹس کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پیک پر پہنچ گئی. بھئی یہ ٹاپر ہے، یہ تو بنا ہی ڈاکٹر بننے کے لیے، یہ تو پیدا ہی ڈاکٹر بننے کے لیے ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ پری میڈیکل کر لو، ایف ایس سی. سو میں نے پری میڈیکل چوز کی. سو پری میڈیکل چوز کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈیفیکلٹی تو پیش آئی، چونکہ میٹرک اور ایف ایس سی میں بہت ڈیفرنس ہے. تو ایف ایس سی میں تھوڑا سا مجھے یہ سمجھ لو محنت زیادہ کرنی پڑی. 2019 میں میرے ایف ایس سی پری میڈیکل ہو گئی، اور اس میں میرے 991 مارکس آئے، 991 1100 میں سے. اس وقت میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دی ایم کیٹ کی، اسی وقت 2019 میں ہی. اس وقت یو ایچ ایس لیتا تھا تو میرے اس وقت آئے تھے 171 آؤٹ آف 200 مارکس. تو 87 پوائنٹ سم تھنگ میرا جو ایگریگیٹ بن رہا تھا. لیکن جو اسٹاپنگ میرٹ تھا وہ 91.5، تو مطلب میرا کافی لو تھا. تو پیرنٹس نے کہا کہ ریپیٹ کر لو، میرا بھی بنا کے میں ریپیٹ کر لیں گے. خیر ہے، ہم ایف ایس سی کو بھی ریپیٹ کر لیں گے. 991 ہے تو اس کو بھی تھوڑا بڑھا دیں گے، 1000 سے اوپر کر لیں گے، اور اس بار تو ایم کیٹ ہو ہی جائے گا. ایم کیٹ میں سر جان کی کوشش کی. ایف ایس سی بھی ساتھ ساتھ امپروو کی. ایف ایس سی میں 991 سے 1023 نمبر آ گئے، یعنی 93% ایف ایس سی میں مارکس آ گئے. بہت اچھے نمبر ہے. بہت زیادہ محنت کی ایم کیٹ کے لیے. اور ایم کیٹ میں چونکہ پی ایم سی اس وقت بحال ہو گیا تھا 2020 میں، تو اس نے تو بہت ہی زیادہ خرچ کی سلیبس کے اندر. بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیں سلیبس کو موڈیفائی کیا، درجنوں دفعہ سلیبس کو ری موڈیفائی کیا. کبھی چینج ہو رہا ہے، کبھی وہی ہوگا. تو بہت زیادہ پالیسیز چینج ہوئی. تو جس کی وجہ سے جو ہمارا جو کریج تھا، جو مورل لیول تھا، وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا. پھر بالآخر نومبر میں ایم کیٹ کنڈکٹ ہوا. نیشنل لیول کا ایم کیٹ تھا، اور بہت ہی محنت کی ہوئی تھی میں نے. اس میں میرے تھے 177 آؤٹ آف 200، اور میرا ایگریگیٹ بن رہا تھا 91.2045. اور جو اسٹاپنگ میرٹ تھا وہ تھا 91.4 سم تھنگ. تو 0.2% سے میں رہ گیا ایم کیٹ میں 2020 میں. بہت ہی ہارٹ فل سچویشن میں. کیا کیا جائے؟ یہ 0.2 کا ڈیفرنس اتنا زیادہ میجر ڈیفرنس نہیں ہے، مائنر ڈیفرنس ہے. تو بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوا. سوچا کہ اب کیا کیا جائے. یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کر دیا، یونیورسٹیز میں نام بھی آ گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا 2020 میں. حالانکہ چلا جاتا تھا شاید اس وقت بہتر تھا میرے لیے. 2021 میں دوبارہ پیرنٹس نے کہا ابھی تو تھوڑا سا ڈیفرنس ہی رہ گیا نا، 91.2045 پہ تو تم آ ہی گئے ہو، 0.2 کا ڈیفرنس ہے. اگلے سال اگر تھوڑا میرٹ اوپر بھی ہوا تو ابھی تو مائنر ڈیفرنس میں تم ہو نا، فال کر رہے ہو. ابھی تو تمہارے بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ہائی چانسز ہیں تمہارے ابھی اس سال ایم کیٹ کریک کر جاؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے اٹیمپٹ لگا کے دیکھ لیتے ہیں. 2021 میں پھر آ گیا ایم کیٹ ریپیٹ کرنے کے لیے. 2021 میں بہت ہی زیادہ فضولیات قسم کی جو پالیسیز تھیں پی ایم سی کی، انہوں نے بہت ڈسارٹ کیا. تو اس بار چونکہ جو ایف ایس سی کا رزلٹ تھا وہ ورلڈ ریکارڈ سے بھی شاید اوپر تھا، کیونکہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو 2021 میں ایف ایس سی کا رزلٹ آیا، میٹرک کا، اس کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا، میٹرک کا بھی آیا، چلو آیا 1100/1100. شاید ہی کوئی بچہ ہو جس کے اس سے کم، 1100/1100 یوزلی ہی مارکس ہے. تو obviously میرٹ جو ہے ہائی ہونا تھا. لیکن پی ایم سی نے جو سلیبس جو پیپر لیا وہ کمپیوٹر بیس تھا. ایک تو اس میں بہت زیادہ آؤٹ آف سلیبس کویسچن، اور بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیں چیٹنگ والے سینیریوز. کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کو ملا، یہ بھی سننے کو ملا کہ کچھ لوگوں کو علیحدہ بٹھا دیا گیا اور ان کو علیحدہ پیپر کرنے کی فیسلٹی دی گئی، باقیوں کو ایک ہی مخصوص ٹائم کے اندر آؤٹ آف سلیبس کویسچن. کس طرح کر سکیں گے؟ 2021 میں ایم کیٹ کا جو تھا میرٹ وہ لو ہوا، 91 پوائنٹ سم تھنگ تھا. حالانکہ اوپر جانا چاہیے تھا کیونکہ ایف ایس سی کے مارکس زیادہ تھے، لیکن ڈاؤن ہوا. تو کیا کیا جائے؟ میرا تھا 89 پوائنٹ سم تھنگ. اس بار میرے 172 مارکس ہے 210 میں سے.
کیونکہ 10 نمبر کی لاجیکل ریزننگ بھی انہوں نے ایڈ کر لی ہوئی تھی. تو 89 پوائنٹ سم تھنگ میرا میرٹ بن رہا تھا. اس سال بھی نہیں ہو پایا. اب کیا کیا جائے؟ اب ایک آپشن بچا تھا کہ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا کر لیا جائے. صرف ایم بی بی ایس تو ہی میڈیکل ڈگری نہیں ہے، اور بھی کافی ساری میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈگریز ہیں، تو اس میں اپلائی کر لیا جائے. میرے کافی سارے جو کولیگس تھے انہوں نے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا، میں نے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا. لیکن ان کی بھی میری بدقسمتی یہ کہ ہم جو کہ ایف ایس سی 2019-20 کے کیے ہوئے ہیں، اور جو اب کمپیٹیٹرز ہیں، جو مد مقابل لوگ ہیں، وہ 1100/1100 والے ہیں کرونا کی وجہ سے. کیا ہوا پھر یونیورسٹیز میں جیسے اپلائی کیا، جتنے بھی جو رینک ہولڈر یونیورسٹیز ہیں، جو ٹاپ لیول کی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، ان میں میرٹ 99 100%, 98%, 97%، اس سے کم آیا ہی نہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئے. پھر سوچ رہا تھا یار پچھلے سال چونکہ کئی میں میرا نام آ گیا تھا، اینستھیزیا میں، اور بھی جو فیلڈز تھیں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی، اس میں نام آ گیا تھا، ڈی وی ایم میں نام آ گیا تھا، فارم ڈی میں نام آ گیا تھا، وہاں چلے جانا چاہیے تھا. بہت زیادہ اپنے آپ کو کوسا. بھائی اب کیا کیا جائے؟ اب تو پھر کسی بھی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی میں نام نہیں آ سکتا. بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیں پست حوصلے کے باوجود سوچا کیا کیا جائے. پہلے سوچا پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں، پھر سوچا نہیں کچھ کرنا ہے. کیسے سروائیو کرو گے؟ تو پڑھائی تو ضروری ہے نا. تو جو مینٹور تھے میرے، ان سے گائیڈ لائنس لینی شروع کر دی. جو سینئر تھے ان سے گائیڈ لائنس لینی شروع کر دی. تو میں نے ایک سی اے سے ریلیٹڈ کوئی سنی ہوئی تھی فیلڈ، یہ بھی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اور یہی متھ بنی ہوئی تھی جیسے ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگی کہ یہ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے، یہ تو کسی سے ہو نہیں پاتی، اکیلا بنا تو اس کو کر ہی نہیں سکتا. تو یہی متھ میرے بھی ذہن میں بنی ہوئی تھی کہ اب کیا کیا جائے. تو ان سے میں نے بات چیت کی، ان سے پوچھا کہ یار میں 2 سال ویسٹ کر چکا ہوں، 3 اٹیمپٹس میں دے چکا ہوں ایم کیٹ کی، نہیں ہو پا رہا، بہت زیادہ محنت بھی کر رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو پا رہا، ابھی کیا کیا جائے. سی اے سے متعلق مجھے بتاؤ کہ، اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا میں سی اے کر سکتا ہوں، اور اگر کر سکتا ہوں تو کتنے گھنٹے پڑھنا پڑے گا. مطلب جو بیسک ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بندہ شروع میں آتا ہے وہ پوچھتا ہے. تو ان کا بہت شکریہ جو میرے جو سینئر تھے، حالانکہ وہ سینئر نہیں تھے، میرے کلاس فیلوز تھے ایف ایس سی کے، لیکن انہوں نے جو 2 سال میں نے ایم کیٹ میں یوٹیلائز کیے، ٹھیک، انہوں نے وہی 2 سال سی اے میں لگا دیے. تو ابھی وہ تقریباً آدھا سی اے کر کے بیٹھے تھے. 4 لیول ہوتے ہیں سی اے کے، تو 2 لیول کر کے بیٹھے تھے وہ 2 سال کے اندر. ابھی میں نے اسٹارٹ سے ہی شروع کرنا تھا اس کو، سی اے کو. تو انہوں نے مجھے گائیڈ لائنس دیں کہ تم سی اے کر سکتے ہو، ٹاپر بندے ہو، ذہین بچے ہو، پڑھنے والے ہو، وغیرہ وغیرہ. سو میں نے پھر اسٹینڈ لے لیا کہ میں سی اے ہی کروں گا، میں تو بنا ہی سی اے کرنے کے لیے ہوں. تو بہت زیادہ ایک پین فل میں سمجھتا ہوں سچویشن تھی جب میرا ایم کیٹ میں نہیں ہو پا رہا تھا. زندگی ایسا لگتا تھا ختم ہو جائے گی اگر ایم کیٹ میں نہ ہوا تو. زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد رشتے دار چھوڑ جائیں گے، پیرنٹس جو ہے سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے، تمہاری لائف ختم ہو جائے گی، سروائیو کر نہیں سکو گے، سروائیول تمہارا ہے نہیں، ایگزسٹنس تمہاری ہوگی نہیں. تو باوجود اس کے بھی جینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے. سو وہ میں نے وجہ ڈھونڈ لی. میں جب سی اے میں آیا تو پہلے لیول میں ہی مجھے تھوڑی بہت فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. جو پہلا لیول ہے وہ عموماً 4 سے 5 مہینوں میں ہو جاتا ہے، لیکن مجھے 7 مہینے لگے. 7 مہینے میں نے پہلا لیول کیا کمپلیٹ. ابھی دوسرے لیول میں ہوں الحمدللہ. سو فیلئر سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں وہ آدمی ہوں جو چاہتا ہوں صرف جیتتا ہی رہوں، لیکن ایم کیٹ نے مجھے یہ سکھایا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں 2 سال جو میرے لگے وہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں مائنس ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا لاس ہے میرے لیے. لیکن ان 2 سالوں نے مجھے سکھایا کہ جو فیلئر ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں. زندگی جو ہے وہ اسٹریٹ لائن کی طرح نہیں چلے گی، اور تم ادھر جا رہے ہو منزل تمہاری قریب آ رہی ہے اور اس طرح سے مل جاؤ گے، ایسا نہیں ہو پاتا. جو پریکٹیکل لائف میں اس میں نہیں ہو پاتا. اور ایک ہے کہ جو چیز تمہیں ڈراتی ہے، جس چیز کا تمہارے اندر ڈر ہے، فیلئر، نیچر تمہیں وہ دکھا کے رہے گی. عموماً کیسز میں نے یہ دیکھا ہے، اپنے کولیگس کو بھی دیکھ لیا، اپنے جو کچھ سینئر حضرات تھے ان کو بھی دیکھ لیا، کچھ جو میں خود ایون کے ایگزامپل ہوں کہ میں ڈرتا تھا کہ یار فیل اگر ہو گیا ایم کیٹ میں تو کیا ہوگا، لائف تو ختم ہو جائے گی. لیکن پھر نیچر نے ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، تینوں ہی بار فیل کیا ایم کیٹ کے اندر. پھر مجھے کوئٹ کرنا پڑا ایم کیٹ کو، پھر میں نے ایم کیٹ سے شفٹ کر کے سی اے میں آ گیا. اب یہ ہے کہ اگر فیلئر ہو بھی جائیں تو مجھے اس سے ڈفرینس کوئی فرق نہیں پڑتا.
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اپنا دیا وہ بیسٹ دیا، نہیں ہو پایا تو وہ یوں سمجھ لیں جو تقدیر ہے، جو قسمت ہے، جو نیچر ہے، وہ تمام دروازے بند کر کر کے صرف ایک دروازہ کھول رہی ہے جو آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، اس منزل کی طرف لے کے آ رہی ہے۔ ابھی دیکھو نا، میرا کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اگر ہو جاتا تو شاید میں ادھر نہ ہوتا، اور میں ایک ڈگری کر کے کما رہا ہوتا 40,000 50,000، یہ 4 سال بعد، ابھی نہیں تو۔ لیکن یہ جو ہے یہ ڈگری نہیں ہے سی اے، یہ ایک فیلڈ ہے، یہ ایک یوں مطلب سرٹیفکیٹ ہے، اس میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے جتنی ڈگریز میں ہے۔ ڈگریز میں آپ 8 لاکھ لگاتے ہو، 9 لاکھ لگاتے ہو، 10 لاکھ لگاتے ہو، ایون کہ جو ایم بی بی ایس پرائیویٹ ہے اس میں تو آپ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ تک لگا لیتے ہو۔ ایون کہ میرے پیرنٹس نے بھی مجھے ایک آفر دی تھی کہ تم پرائیویٹ کر لو، پرائیویٹ کیوں نہیں کر لیتے، ایم بی بی ایس بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو پرائیویٹ کر لو نا، ڈاکٹر بن جاؤ۔ میں نے، میری انٹرسٹ نہیں تھا 1 کروڑ میں لگاؤں پرائیویٹ ایم بی بی ایس کر کے، اور 5 سال میں اس پیسے کو ایک جگہ کنفسکیٹ کر کے بیٹھا رہوں، ایک جگہ پہ اس پیسے کو میں بند کر کے بیٹھا رہوں، اور 5 سال بعد مجھے ہاؤس جاب ملے 45,000 50,000 55,000 کی، تو وہ میرے لیے کوئی اچھا ایک سینسیبل اپروچ نہیں تھی۔ تو میں نے ان کو صاف صاف منع کر دیا کہ میں نے پرائیویٹ ایم بی بی ایس نہیں کرنا۔ خیر یہ جو فیلڈ ہے اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ ایم بی بی ایس کے کمپیریزن میں چونکہ اس کی کاسٹ صحیح ہے، جو کاسٹ فرینڈلی ہے، ٹھیک۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملتے ہیں، میں نے اگر پھر کبھی ویڈیو بنائی اسی چینل پہ، اسی سی اے طاہر عباس کے نام سے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی بات ہوگی۔ یہ تھی میری ایم کیٹ کی کہانی۔ تو زندگی میں کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا، ڈس ہارٹ ہو بھی گئے ہو نا تو سوسائڈل اٹیمپٹس نہیں کر لینی۔ میرا دماغ تو چلو اس سائڈ پہ نہیں گیا، لیکن کچھ لوگوں نے کر لی۔ آپ لوگوں نے بھی کچھ سین سنے ہوں گے، کچھ لوگوں نے اسٹوریاں سنی ہوگی کہ فلاں لڑکی نے کر لیا، فلاں لڑکے نے سوسائڈ کر لی، تو پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی نے پھر اس کو ایم بی بی ایس کی ڈگری دے دی، یا اس کا میرٹ کریک میرٹ اس کا کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ریلیشن شپ کسی بھی پیس آف پیپر اس کی وجہ سے زندگی ختم نہیں کر لینی چاہیے۔ زندگی کو جینا سیکھو، زندگی جینے کا نام ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔